الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو جمعہ گزرا ہے اس میں ہم نے یہ سورۃ آل عمران کی یہ 3 آیات آپ کے سامنے تمہیداً اس کے حوالے سے گفتگو ہو چکی تھی کہ اس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کل کے کل قرآن کے اندر ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اس کا نازل کرنے کا مقصد ہی رہنمائی ہے، ہدایت ہے۔ یہ ہمارا مستقل موضوع رہے گا تمہیداً۔ شروع میں ہم یہ بات ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اصلاً اس وقت امت کے نزدیک، امت کے ذہنوں میں یہ کنسیپٹ 0% ہے۔ ہم مانتے ہیں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر یہ یقین ہو اور ہم اس ہدایت اور رہنمائی سے استفادہ نہ کر رہے ہیں، یا غیر شعوری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 1400 سال پہلے کی رہنمائی تھی، اس سے آگے بڑھیں گے تو رہنمائی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج زکوٰۃ کیسے معاملات کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے کاروبار کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، گھریلو زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی معاشی زندگی ہے، ایک سیاسی پورا نظام، ایک سسٹم ہے، اس میں ہمارے لیے رہنمائی سرے سے تصور نہیں ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جس دین کے اندر آپ کو سونے کا طریقہ، بیٹھنے کا، ایون یہ کہ سونے میں ہاتھ کہاں رکھنا ہے آپ نے، ایک ہاتھ کہاں، دائیں ہاتھ کہاں ہوگا، بائیں ہاتھ کہاں ہوگا، ٹھیک ہے، اٹھنا کیسے ہے، واش روم کیسے جانا ہے، گھر سے کیسے نکلنا ہے، مسجد میں کیسے جانا ہے، مسجد سے کیسے نکلنا ہے، بازار میں کیا دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک چیز آپ کو، یعنی کہ پانی کیسے پینا ہے، آپ نے کھانا یہ بتایا ہو، آپ نے زندگی کیسے گزارنی کیسے نہیں بتایا ہوگا۔ اور جب کہ یہ ہدایت رہتی دنیا تک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ جب تک کسی دنیا رہے گی مکمل ہدایت موجود ہے۔ اور ایک بچے، بوڑھے، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، مزدور، کارخانے دار، ٹھیک ہے نا، کوئی وزیر ہو، کوئی بھی کسی حیثیت میں ہو انسان، مرد ہو عورت ہو، سب کے لیے رہنمائی موجود ہے، انڈیویجلی بھی، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی، ہر معاملے کی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ کنسیپٹ بن جائے، پھر جب ہم اسے پڑھیں گے انشاءاللہ پھر ہمارا دل اس میں لگے گا، ہم سمجھیں گے کہ ہم سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ تو آپ جمعے کے خطبے بھی شاید سنتے ہوں اور کچھ جلسے بھی سنتے ہوں، آج کل ذرا ویڈیو کلپس کا دور ہے، موٹیویشنل جو کلپس ہوتے ہیں وہ ذرا انسپائر کر دیتے ہیں، اس میں بھی اتنی انسپائریشن نہیں ہوتی کہ آپ قرآن کے ساتھ آپ کی جڑ جائیں، آپ نتھی ہو جائیں۔ کوئی ایک پہلو حکمت کا آپ کے سامنے آتا ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہوگی، لیکن ہماری زندگیوں کے حساب سے، ہماری سوچ کے لیول کے حساب سے قرآن حکیم کی جو ہدایت اور رہنمائی ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مشکل کر دی ہے کہ ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہے، یہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ایک ہدایت نے وہ لوگوں کے لیے مشکل ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے اگر یہاں سے حکمت کے موتی نکالنے ہیں، اگر کوئی مسائل کا استنباط کرنا ہے، وہ تو بہت مشکل کام ہے نا، ہر کسی کا کام بھی نہیں ہے اور کسی نے کرنا بھی نہیں ہے، لیکن نصیحت کے لیے تو بہت آسان ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے۔ تو یہ ہمارا مستقل موضوع رہے گا کہ قرآن ہدایت کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اور اس وقت ہم نے یہ پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ اس وقت الحمدللہ ہم مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، دین کا درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ہر جگہ دین کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، کوئی بھی ملک کے اندر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر دین ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ جو
ہمارے اوپر ایک سیکولر لبرلزم کی یلغار ہے، وہ بھی شکوک و شبہات ڈالتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک لاہور کے مفتی صاحب کی کوئی ویڈیو وائرل ہوئی تو پوری دنیا نے اسمان سر پہ کھڑا کر دیا کہ یہ مولوی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا کیونکہ کسی نے بھی ڈیفینڈ نہیں کیا اسے. تمام مکاتب فکر کے علماء، بڑے جید علماء کی طرف سے آیا کہ بھائی اسے اسلام کے مطابق سزا دو. سزا دی کسی نے نہیں. تو سارا نیریٹو کیا بنایا گیا کہ مدارس میں یہ کچھ ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو کیسے بھیجیں گے، ہم تو بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں فلاں. اور سب کے اندر ایک خوف اور دہشت پیدا ہوگی مولوی داڑھی والا اور مدارس کے اگینسٹ. ٹھیک ہے. اس کے اگینسٹ دوسرا ایک واقعہ ہوا اسلام آباد کے اندر، نور مقدم کیس نا، سب کے سنا ہوگا سب نے. اور اس میں انہوں نے کیا نیریٹو بنایا، اس میں کسی کو ٹارگٹ کیا گیا، کسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا. بھئی یہ کون سے لوگ تھے، یہ کس ریلیشن کے تحت رہ رہے تھے، ہماری جنریشن کس ریلیشن کے تحت آج کل رہ رہی ہے. لیونگ، آپ نے نام سنا ہوگا نا، یہ باہر سے ایکسپورٹ شدہ ایک ٹرم ہے کہ لیونگ کے تحت آج کل بڑے شہروں میں بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں یا مرد عورت اکٹھے رہتے ہیں بغیر شادی کے. جب تک رہیں گے رہیں گے. یہ وہی لوگ ہیں میرا جسم میری مرضی والے. ان کے ہاتھ وہ آپ نے شاید دیکھے بھی ہوں، پلے کارڈز بھی تھے، یہ انہی میں شامل تھے. تو بھائی یہ آپ نے کیا سکھایا انہیں؟ کیا ان کے خلاف کوئی نفرت پیدا کی گئی؟ ہرگز نہیں کی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے کہ جس سے لوگ دیندار لوگوں سے متنفر ہو جائیں. دیندار لوگوں میں بھی، آپ کو داڑھی والے لوگوں میں بھی کچھ نہ کچھ خرابیاں مل جائیں گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا جو اس کی غلطی کو کیسے لیا جاتا ہے اور دوسروں کی بڑے بڑے بلنڈرز کو کیسے چھوڑ دیا جاتا ہے. بہرحال تو اس ماحول کے اندر جب دین کو ڈسکشن کیا جاتا ہے تو اصلاً سوال جو سب سے مین سوال پیدا ہونا چاہیے، کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، کہ اصل وے فارورڈ کیا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے. یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں، ویسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. تو ہونا کیا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ اب ہر بندہ اس حساب سے اپنا کوئی نہ کوئی نظریہ رکھتا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں اور بہت ساری تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں. ہر بندہ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی اصلاح کا پہلو رکھتا ہے کہ یار اس طرح کام ہونا چاہیے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا کہ یہ اس سارے ماحول کے اندر کیا دین کی طرف یا قرآن کی طرف سے بھی کوئی رہنمائی موجود ہے کہ ہمیں انفرادی سطح سے لے کے اجتماعی سطح تک کیا کرنا چاہیے. وہ ان 3 آیات میں بیان ہے، 3 سٹیپس ہیں. ان کے اوپر، ان خطوط کے اوپر اگر عمل ہوگا، اگر امت ان 3 کاموں پر آ گئی تو امت کو انشاءاللہ پھر عروج حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. وہ سب سے پہلا کہ تقاضا کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی کا حق ہے. یہ انڈیویجلی ہر شخص کو کرنا ہے، لازم ہے. سب سے پہلے تقوی کے بارے میں، مانی کے بارے میں آگے آئیں گے. یہ سب کی ذمہ داری ہے. آپ کسی بھی لیڈر کو سنتے ہیں، کسی کو سب سے پہلے اس کا فوکس کہاں ہوتا ہے؟ لوگوں کو چینج ہونا پڑے گا. حکومت کہے گی اب ساروں کو ٹیکس دینا پڑے گا، بھائی اس طرح نہیں جان چھوٹتی. ٹھیک ہے. کوئی اور حل پیش کرے گا تو وہ سب کا ایک متفقہ جو آئے گا کہ لوگوں کو بھائی اپنے رویے بدلنے پڑیں گے. جب تک لوگ نہیں بدلیں گے معاشرہ نہیں بدلے گا. افراد پر محنت ہوگی، اور افراد پر محنت کیا ہوگی کہ سب سے پہلے ان کو حرام کاموں سے روکا جائے، گناہوں کو چھوڑیں. تقوی قرآن حکیم میں اور حدیث مبارکہ مستقل ایک دین کی اصطلاح ہے. اس کو مختصر یہ سمجھنے کہ 2 معنی میں استعمال ہوا ہے. ایک تو ہے لفظی معنی اس کا، وقع یہ کی سے نکلا، جیسے ہم اب دعا مانگتے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ میں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو تقوی ہے اپنے آپ کو بچانا. کس چیز سے بچانا؟ گناہوں سے بچانا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، جید صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر تو ڈسکشن یہی ہوتی تھی. قرآن کے کوئی الفاظ یا آیات کو دیکھتے تھے، پھر ڈسکشن کرتے تھے، اس کا کیا مطلب، آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا. یہ مذاکرہ ہوتا ہے، یہ ڈسکشن ہوتی ہے، یہ قرآن کا فہم ہوتا ہے، یہ قرآن کو سمجھنا سمجھانا ہوتا ہے. بہرحال ہر صحابی نے اپنے حساب سے جواب دیا. تو ایک صحابی، بزرگ صحابی بعد میں آئے، نام میرے ذہن سے نکل رہا، نہیں. تو بہرحال ان سے پوچھا گیا کہ آپ تقوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کبھی کسی جنگل سے خاردار جھاڑیاں جہاں پر رستہ بھی نہ ہو کہیں گزرے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں فلاں قبیلے کی بکریاں چرایا کرتا تھا. تو کیسے گزرتے تھے؟ انہوں نے کہا ایک ہاتھ سے میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے جھاڑیوں کو سائڈ پہ کرتے بچتے بچاتے گزرتا. انہوں نے کہا بس یہی تقوی ہے، اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر گناہوں سے بچتے بچاتے زندگی گزارنا، یہ تقوی ہے، اور اسی کا اولین تقاضا ہے. اور یہ تقاضا کس کی طرف سے ہے؟ میرے اور آپ کے پروردگار کی طرف سے. اچھا ایک بات اور میں بھول گیا آپ سے کرنا، کیونکہ اب ماحول ایک ایسا باطل کی یا کفر کی یا جیسے بھی کہنا، شیطان کی محنتیں اتنی ہیں
کہ ہمیں دین کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی بات سمجھانے کے لیے بہت زیادہ پہلے تمہید باندھنی پڑتی ہے، سمجھانی پڑتی ہے کہ بھائی یہ بہت اہم ہے، ورنہ مومن کے لیے تو یہی اہم ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہے۔ اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے بڑا تو کوئی کام نہیں ہونا چاہیے نا۔ جیسے کہ ایک مثال ہے ایمان کے حوالے سے، ایمان کی گفتگو ہماری کسی موضوع پر ہوگی انشاءاللہ۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا کلام سن لیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سن لیں، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی آپشن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ایک بیل کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا، تو بیل نے کہا کہ میں کوئی بوجھ لادنے کے لیے تھوڑی ہوں۔ تو ایک شخص کھڑا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیل بھی کبھی بولا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کو کہتے بھائی جس نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی ہم بیل کو بھی دیں، ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے آخرت والے دن۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیل بولا یا نہیں بولا، ابو بکر سے پوچھ لو یا عمر سے پوچھ لو۔ اب یہ آپ کو شاید فوری سمجھ نہ آئے، اکیلے میں بیٹھیے گا، اس کے اوپر غور و فکر کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر ان کا نام کیوں لیا، کہ میں نے کہا ہے کہ بیل بولا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ بیل بھی کبھی بولتا ہے، تو بیل بولا یا نہیں بولا ابو بکر سے پوچھ لو یا عمر سے پوچھ لو۔ صحابہ معیار ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تو ابو بکر عمر بھی یہی کہیں گے کہ بیل بولا ہے، پھر ٹھیک ہے نا۔ جب معراج کا واقعہ ہوا تو مشرکین کا ایک سردار آیا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس کہ یار یہ تم کبھی سوچ سکتے ہو کہ ایک شخص یہاں سے مکے سے جائے، بیت المقدس جائے اور پھر آسمانوں کی سیر ہو، یہ سارا کچھ کر کے آ جائے، کیا یہ پاسبل ہے؟ میں کہا کہنے والا کون ہے؟ تمہارا یار، پھر 100% ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک واقعہ اور، سورۃ نور میں جب سیدہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات نازل ہوئی، جب ایک الزام لگا، شاید آپ کے علم میں ہو، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا، تو جب ان کی برات اتاری نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو کچھ مومنین بھی شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ کہیں ایسا کوئی معاملہ ہو۔ پروپیگنڈا بنایا تھا منافقین میں، اگر کسی کے علم میں نہ ہو تو بعد میں پوچھ سکتا ہے، ٹائم نہیں ہے اس کو مکمل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب برات اتاری تو پہلے مومنین کو ڈانٹا کہ مومنین کو تو پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے کہ آپ دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، دینداروں کے خلاف جب کوئی پروپیگنڈا سنیں تو پہلے اس کا انکار کر دیں کہ یہ غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جائے اس کے آگے سیلنڈر کر دیں، بچ جائیں، اس سے بہترین بات ہو نہیں سکتی۔ دیکھیں ہم کسی بھی کی بات کو فالو کرتے ہیں، اصل موٹیو کیا ہوتا ہے یا اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی اس کے پیچھے اگر آپ ڈیپلی جائیں گے تو علم ہوگا۔ علم کی بنیاد پر ہی کوئی شخص بات کرتا ہے نا کہ اب یہ حالات ایسے ہونے والے ہیں، سردی بہت زیادہ ہونے والی ہے، ایسے کر لیں۔ آپ جو کچھ کام کرتے ہیں اس کی ساری بنیاد علم ہے نا۔ اب مجھے بخار ہوتا ہے، میں تو بچپن سے بخار رہا ہوں، میں خود دوائی لے سکتا ہوں؟ نہیں، کیسی اہل علم کے پاس جانا پڑے گا بھائی، وہ تشخیص کرے گا، وہ لکھ کے دے گا، سارا کچھ کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو العلیم ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جب بھی سنیں تو یہ سمجھیں کہ یہ پروردگار کا کلام ہے، یہ پروردگار کا حکم ہے جو اس زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، پہلے کی آنے والی ہر باتوں کو جاننے والا ہے اور ہماری کیفیت کو بھی جاننے والا ہے، ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ فرما رہا ہے کہ لوگوں سب سے پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں کو چھوڑو، معصیت کو چھوڑو، اور جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑو گے تو یہ جو دلدل میں انسانیت پھنسی چلی جا رہی ہے نا، اس سے نہیں نکل پاؤ گے۔ اس وقت یہ آج کی گفتگو ساری ایک آیت پر ہی ہوگی، ہماری تقوی کے موضوع پر ہی ہوگی۔ مختصر یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ہم پرفتن دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح تمہارے اوپر برستے دیکھ رہا ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ میں عورت سے بڑا فتنہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، ایک حدیث میں فرمایا کہ میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال ہے، آپ کاؤنٹ اپ کرتے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کے اوپر ایک فتنہ آئے گا اور جب وہ چلا جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ اب حالات نارمل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اگلا فتنہ اس سے بڑا ہوگا، اگلا فتنہ اس سے بڑا ہوگا۔ اب وہ باب کھل گیا فتنوں والا۔ اگر آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے تو باب الفتن کا مطالعہ کر لیں۔ 3 باب ہیں، محدثین نے باندھے ہیں، ایپس ہوتی ہیں، اسلام 360 کسی کے پاس ہوگی یا پھر احادیث مبارکہ کی ایپس ہوتی ہیں، اس کے اندر محدثین کرام نے پورے باب باندھے ہیں۔ باب الفتن، باب الملاحم، علامات قیامت کا بیان، یہ 3 باب ہیں، یہ آپ پڑھ لیں، آپ کو سارے حالات حاضرہ کا پتہ چل جائے گا۔ لوگ ایک فتنے سے گزریں گے، سمجھیں گے بس ختم، ریلیکس ہو گئے، اگلا فتنہ اس سے بڑا ہوگا، اگلا فتنہ اس سے بڑا ہوگا۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا، کہے گا کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی،
یہ جو لوگ اتنی مشکل اور ٹف زندگی ٹف سے ٹف ہوتی چلی جا رہی ہے، کیوں؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے، وہ حرام کاریوں کی وجہ سے۔ حرام کو چھوڑو گے تو بات بنے گی، حرام کو نہیں چھوڑیں گی تو یہ زندگی اتنی ہی ٹف رہے گی۔ اب کچھ لوگوں کی زندگی میں آپ کو سکون، راحت، چین نظر آتا ہے، اور کچھ بیچارے صبح سے لے کے شام تک بھاگتے ہیں، کچھ بھی پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو جب تک یہ نو انسانی کو ہم گناہوں سے نہیں بچائیں گے، ایک حدیث ہم نے پہلے بھی سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر سود اور بے حیائی اعلانیہ شروع ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ایسی ایسی بیماریاں بھیجتے ہیں جس کا اس سے پہلے کسی نے نام نہیں سنا ہوتا۔ آپ کتنا علاج کریں گے، کتنی میڈیسن نکالیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ایک انڈسٹری بن جائے گی میڈیسن کی، ڈاکٹرز کی۔ نو انسانی کو کیسے بچانا ہے؟ جب تک گناہوں سے نہیں نکلیں گے۔ اب میں اور آپ کیسے اب ایک دو دن میں محنت کر کے ساروں کو نکال لیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے کنسیپٹ تو کلیئر ہو کہ کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ مجھے گناہوں سے رکنا ہے، مجھے حرام کاموں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد مجھے اس کی دعوت دینی ہے۔ کس کے ذریعے دینی ہے؟ قرآن کے ذریعے سے دینی ہے۔ کام یہی کرنا ہے۔ اچھا، کام دوسرے اس پر آئیں نہ آئیں، میرا انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ امر بالمعروف نہی منکر کے حوالے سے ایک پورا ہمارا گفتگو ہوگی۔ اس میں ایک مثال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک 2 منزلہ کشتی کی مثال دی ہے کہ نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر سفر ہو رہا ہے کشتی کے اندر سمندر میں، نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، اور انہوں نے سوچا یار اوپر والوں کو بھی تنگ کرتے ہیں، ہم بھی تنگ ہوتے ہیں، کیوں نہ کشتی میں ہی سوراخ کر لیں تو یہیں سے پانی حاصل ہو جائے گا۔ اب انہوں نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ اگر اوپر والوں نے انہیں نہیں روکا تو سارے ڈوبیں گے۔ یہ جس طرح سے اللہ کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں بڑھتے سے بڑھتے چلا جا رہا ہے نا، ایسے نہ سوچیں گے یہی پھنسیں گے۔ اگر ہم نے نہ ان کو روکا تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ سب کے سب مل کر اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور تمہیں موت نہ آنے پائی مگر یہ حق کا تقاتی کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہوتا کہ جمعے والے دن کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے یا صبح میں یا رات میں۔ 24 گھنٹے کی زندگی، مومن کی کوئی ویکینڈ چھٹی نہیں ہے۔ مومن کی چھٹی ہوگی موت کے اوپر، موت پر اس کے ریلیکس مل جائے گا، چھٹی ہو جائے گی، اس سے پہلے کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ہر وقت 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور ہر حکم کو ماننا ہے۔ پک اینڈ چوز نہیں ہے دین کے اندر کہ آپ کچھ احکامات کو مانیں گے اور کچھ کو چھوڑ دیں گے۔ اس وقت امت میں یہ پک اینڈ چوز ہوئی ہے کہ کسی کے نزدیک کوئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو دین ہے، باقی معاملات کا کوئی ان کے کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو داڑھیاں پڑھتے ہیں، حاجی بھی ہیں، سارے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نماز روزہ میں سب سے آگے ہیں، لیکن 150 کے پیچھے جھوٹ بول دیتے ہیں، وعدہ خلافی کر دیتے ہیں۔ کس کے نزدیک وعدہ خلافی، سچ بولنا، اخلاقیات کی بہت اہمیت ہے، نماز کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ پک اینڈ چوز ہم نے کر لی ہے، ہمارے اندر ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے کچھ حصے کو مانو گے، کچھ کا انکار کر دو گے؟ تمہاری اس کے علاوہ کوئی جزا نہیں ہوگی کہ تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیں گے، آخرت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیں گے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اپنی مرضی کا دین دیتے ہو۔ اگر مثال کے طور پر ڈاکٹر 5 قسم کی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے اور کوئی شخص 3 استعمال کرتا ہے، 2 چھوڑتا ہے، وہ نسخہ کس کا ہے؟ ڈاکٹر کا ہی، اس کا اپنا، اس کا اپنا ہے۔ ہو سکتا ہے جو سائیڈ افیکٹس ان 3 سے ہونے تھے وہ 2 نے روکنا تھا، آپ وہ 3 کھائے جا رہے ہیں اور سائیڈ افیکٹس ہوئے جا رہے ہیں۔ 3 کے معاملے میں دیکھا نا، داڑھیاں بھی لمبی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، حجیں بھی ہو رہی ہیں، سارا کو معاملات میں زیرو ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت صحیح ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پک اینڈ چوز پسند نہیں ہے، مکمل دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تقاضا پورے کے پورے اسلام کا تقاضا ہے اور 24 گھنٹے کی زندگی کا تقاضا ہے۔ اب یہ تو بہت مشکل ہو گیا بھائی، کیا خیال ہے؟ خود ٹف ہے، نماز پڑھنا اتنی مشکل ہے، مولوی صاحب نے تو 24 گھنٹے کی۔ بھائی اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے سچ بولنے بھی ہی زندگی کے اندر راحت اور سکون ہے، وقتی طور تو مشکل بنے گی نا۔ ایک بندے کو کینسر ہو گیا، اس کا علاج کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے کس پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ اگر وہ پروسیس سے گزرے گا تو پھر آگے سکون ہے۔ اگر وہ کہے گا کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے اور چھوڑ دے گا تو پھر اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس وقت جو کینسر کا سرطان ہمارے اندر گناہوں کا پھیل گیا ہے نا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کے اوپر اپنے ذہن کو لانا پڑے گا کہ بھائی یہ طرز زندگی بدلنا پڑے گا، لوگوں کی غلامی سے نکلنے پڑے گا، اللہ کی غلامی میں آنا پڑے گا، مشقت اٹھانی پڑے گی، بعد میں سارا سکون ہی سکون ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا جو کچھ کہا سنا سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا